پشتون قوم پرست جماعت پشتون تحفظ موومنٹ کے قیام کی وجہ بننے والے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں نامزد 3 ملزمان کو 3 برس گزرنے کے بعد بھی سزا نہیں مل پائی اور اب اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ گواہوں کو ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے شاید بااثر ملزمان بشمول سابق SSP ملیر راؤ انوار سمیت تمام ملزمان صاف بچ جائیں۔ نقیب اللہ قتل کیس کے وکیل اور معروف سماجی کارکن جبران ناصر نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ نقیب اللہ سمیت سینکڑوں بے گناہوں کے قاتل اور بین الاقوامی پابندیوں کا شکار انکاؤنٹر اسپیشلسٹ راؤ انوار کو عدالت بری کر دے۔ یاد رہے کہ امریکی اور برطانوی حکومتوں نے نقیب اللہ محسود قتل کیس کے مرکزی ملزم راؤ انوار پر بین الاقوامی پابندیاں عائد کرتے ہوئے اس کے اثاثے سے ضبط کرنے اور ان دونوں ملکوں میں اس کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ دوسری طرف کراچی پریس کلب میں نقیب اللہ محسود کی 30ویں برسی کے موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے جبران ناصر نے کہا کہ جنوری سن 2018 میں نقیب اللہ محسود سمیت 4 نوجوانوں کے کراچی میں ایک جعلی پولیس مقابلے کی بنیاد پر درج ہونے والے قتل کیس میں 30 ملزمان نامزد ہیں، جن میں سے راؤ انوار سمیت چند ملزمان ضمانت پر رہا ہیں۔ 18 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج ہو چکی ہیں اور وہ جیل میں ہیں، جبکہ 7 ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اطلاعات نقیب اللہ محسود کے قتل کے واقعے کے پہلے سال ہی سامنے آ گئی تھی کہ پولیس کے 2 مرکزی گواہان اپنے بیانات سے منحرف ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 5 ملزمان ایسے ہیں جو اپنے بیانات سے منحرف ہو چکے ہیں۔ جبران ناصر نے کہا کہ یہ کیس گواہیوں کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا اور اگر باقی گواہان بھی اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں تو تمام ملزمان بری ہو جائیں گے اور نقیب اللہ محسود کا خون رائے گاں جائے گا۔ جبران ناصر کا کہنا تھا کہ اس کیس میں یوں لگ رہا ہے کہ ریاست، پروسیکیوشن اور پولیس تینوں مل کر راؤ انوار کو بری کرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں اور اگر راؤ انوار اس کیس سے بری ہو گئے تو وہ عملی طور پر 444 انکاؤنٹرز میں ہونے والے قتلوں سے بھی بری ہو جائے گا۔ جبران ناصر نے کہا کہ جس پولیس افسر نے اس قتل کیس کی ابتدائی انکوائری رپورٹ تیار کی تھی اور جس کے بعد یہ معاملہ از خود نوٹس کی طرف گیا اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی، اس افسر کا نام ثناء اللہ عباسی ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی بے ایمان شخص نہیں جو اپنے پیٹی بند پولیس افسران کو جھوٹے کیس میں پھنساتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عباسی کوئی نااہل افسر ہوتا تو اسے پہلے گلگت بلتستان اور پھر خیبر پختونخوا کا IG پولیس نہ بنایا جاتا۔ جبران ناصر کا کہنا تھا کہ اگر راؤ انوار کو بری کیا گیا تو یہ پوری ریاست کی ناکامی ہوگی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ 2 سابق وزراء اعظم، قومی اسمبلی میں موجود قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیج دیا گیا لیکن راؤ انوار کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا، جس کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ راؤ انوار تگڑا اور ریاست کمزور ہے۔ جبران ناصر نے کہا کہ انہوں نے راؤ انوار کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کے آغاز کے لیے نیب میں درخواست جمع کرائی۔ 1 سال بعد احتساب کے ادارے نے مزید شواہد مانگے جو انہوں نے فراہم کیے لیکن اب تک تحقیقات کا آغاز نہیں ہو سکا۔ جبران ناصر نے حکومت سندھ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کے وزراء نے شکارپور میں چند پولیس رپورٹس کی بنا پر SSP ڈاکٹر رضوان احمد کے خلاف پریس کانفرنس کی جو نقیب کیس کے تفتیشی افسر تھے۔ اس موقع پر مقتول نقیب اللہ محسود کے چھوٹے بھائی عالم شیر محسود نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، سابق اور موجودہ وزراء اعظم اور تمام جماعتوں کے سربراہان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ نقیب اللہ محسود کے والدین اور بچوں کو انصاف ملے گا۔ میرے والد اس امید پر دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب والدہ، نقیب کی اہلیہ، بچے اور پوری قوم انصاف کے منتظر ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہم عدالت سے نا امید ہیں۔ راؤ انوار دہشت گرد تھا اور ہے۔ میرے والد وفات سے قبل کہتے رہے کہ نقیب صرف میرا نہیں ملک کے 22 کروڑ عوام کا بیٹا ہے، اس کے خون پر سودے بازی ملک کے عوام کی سودے بازی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کراچی اور اسلام آباد میں احتجاجی دھرنوں میں بذات خود شریک ہوئے اور آپ نے انصاف کے حصول میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، جس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ عالم شیر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے نقیب اللہ محسود کے نام پر ضلع جنوبی وزیرستان میں ان کے آبائی گاؤں میں کالج کے قیام کا اعلان کیا تھا لیکن اب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والا نقیب اللہ محسود ان 4 مشتبہ افراد میں شامل تھا جنہیں جنوری سن 2018 میں کراچی میں سابق انکاؤنٹر اسپیشلسٹ SSP ملیر راؤ انوار اور ان کی ٹیم کی جانب سے عثمان خاص کیلی گوٹ میں جعلی مقابلے میں مار دیا گیا تھا۔ راؤ انوار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ مارے گئے افراد کا تعلق قلعدم تحریک طالبان سے تھا لیکن اس قلعدم تنظیم کے جنوبی وزیرستان چیپٹر کے ترجمان نے راؤ انوار کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ نقیب اللہ اور اس کے ساتھیوں کا ان کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نقیب اللہ کے اہل خانہ نے بھی سابق SSP کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے 27 سالہ بیٹے کا کسی مسلح تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔